واجب الاحترام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے لے کر 143 تک تقریباً 4 آیات مبارکہ ہیں جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے قبل جنگ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ کل کے درس میں بھی آپ احباب سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تو ایمان والوں پر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، آزمایا جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان احد میں جب فتح شکست میں بدل گئی اور بہت سارا نقصان ہو گیا، تقریباً کوئی بندہ بھی ایسا نہ تھا جس کو کوئی نہ کوئی زخم نہ لگا ہو۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو یہ بات بڑی گراں گزری صحابہ اکرام کی طبیعتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور الفاظ میں تسلی دی، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم پس تحقیق پہنچ چکے ہیں اس کی مثل تم سے پہلے اس قوم کو زخم، یعنی جس طرح تمہیں زخم لگے ہیں اسی طرح جس قوم کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہوا ہے ان کو بھی زخم پہنچ چکے ہیں، یعنی میدان بدر میں وہ زخمی بھی ہوئے، ان کے بندے مارے بھی گئے، قیدی ہوئے، فدیہ دے کر انہوں نے جان چھڑوائی۔ تو بہت سارا فدیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہاری مثل یا ان زخموں کی مثل وہ بھی زخم کھا چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور فرمایا کہ یہ دن ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اچھے دن آ گئے، کبھی آزمائش کے دن آ گئے، کبھی خوشی ہے تو کبھی دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کبھی راحت ہے تو کبھی بے چینی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو اس کے بعد ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اور یہ ہوا کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ امتحان شروع ہو گیا۔ کیوں کہ مدینہ منورہ میں منافق بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر وہ اس بات کو یعنی ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے۔ یہاں جاننا نہیں ہوگا وَلِيَعْلَمَ کا معنی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس لیے اللہ بتا دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ظاہر کر دے کون ایمان والے اور کون منافق ہے۔ اور جو ایمان والے تھے وہ لڑ کر بھی، مر کر بھی، زخم کھا کر بھی، اپنا گھر بار لٹا کر بھی، اپنی اولادوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح کروا کر بھی وہ اسلام سے پھرے نہیں ہیں، وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے احد میں شرکت فرمائی۔
ان کی بیوی تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب یہ احد کے اندر کھلبلی مچی تو لوگوں نے آ کر مدینہ منورہ میں اطلاع دی، تو حضرت ہند اپنے گھر سے دوڑی دوڑی باہر آئیں اور آ کر پوچھا کہ مجھے جلدی بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا خامند جو ہے وہ شہید ہو گیا، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ تو حضرت ہند کہنے لگی کہ سارے شہید ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش تھوڑی سی جو آئی تمہیں زخم لگے، اس لیے تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہید۔ یعنی شہید کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بڑا بلند ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حوریں آ جاتی ہیں جو اس خون کو اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بنائے شہید، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نا انصاف اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی یہ آزمائش آئی تاکہ خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا ایمان خالص ہو جائے اور منافقوں کی منافقت خالص ہو جائے۔ خاص کر دے اللہ ایمان والوں کو، پتہ چل جائے کہ یہ لوگ پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے اللہ کافروں کو۔ اب سوچنے والی بات ہے، بظاہر تو یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں پر آزمائش آئی اور کافر جو ہے وہ جیت گئے، لیکن یہاں اللہ فرمائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ کافروں کو مٹا دے۔ بظاہر تو وہ مٹے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ اس لیے آزمائش آئی تاکہ ایمان والے خالص ہو جائیں گے، اور جب ایمان کی طاقت خالص ہو جائے گی اور پھر کفر ان کے مقابلے میں آئے گا تو پھر ایمان غالب ہو جائے گا اور کفر مٹتا چلا جائے گا، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ ام حسبتم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور جب کہ نہیں ظاہر کیے اللہ نے تم میں سے وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں۔ فرمایا ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے، اور جب میدان لگا تو پھر بظاہر ہو گیا کہ کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے جو بھاگنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے تھے تو 1000 کا لشکر تھا، اور 300 اس میں سے واپس آ گئے جو منافق تھے، اور 700 جو مسلمان تھے وہ وہاں ڈٹے رہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، صابرین وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوه کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے۔ کہ بدر میں جب 7 مسلمان تھے جو شہید ہوئے، تو اب باقی صحابہ اکرام کی بھی تمنا تھی کہ ہمیں بھی شہادت مل جائے، ہم بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم تمنا کرتے تھے موت کی کہ ہمیں موت آ جائے، شہادت چاہتے تھے، اور اب تم پریشان ہو گئے ہو۔ تو فرمایا پریشان، فقد رأیتموہ، پس تحقیق تم اس کو دیکھ چکے ہو،
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم انتظار میں ہو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا مرتبہ بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم موت سے بھاگے ہو وقتی طور پر، جو آزمائش اچانک آئی اس آزمائش کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے، لیکن تم اب بھی اس بات کے منتظر ہو کہ موقع ملے اور ہمیں شہادت کا تاج نصیب ہو جائے، موقع ملے ہم جام شہادت نوش کر لیں۔ اور صحابہ اکرام کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر ابن جموح، پیچھے جن کا میں نام لے چکا ہوں، یہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب احد کے لیے لوگ تیار ہو رہے تھے تو یہ لنگڑے تھے، ایک لات سے، ایک ٹانگ سے چل نہیں سکتے تھے، اچھی طرح لنگڑا کر چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بھائی جہاد میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے شرکت کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بیٹھیں، آپ آرام کریں، آپ گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں کامیابی عطا کرے، بزرگ ہیں آپ، لنگڑے بھی ہیں، معذور ہیں۔ تو حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسی لنگڑی ٹانگ سے میں جنت میں چل رہا ہوں۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو جب حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور جب جنگ کے بعد سارے شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا تو آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم عمر ابن جموح کو واپس مدینہ منورہ لے جائیں۔ تو انہوں نے اونٹ پر آپ کی جو جسد تھا، آپ کی میت تھی، اس کو رکھا، لیکن اونٹ نہیں چلا۔ بڑی کوشش کی کہ چلایا جائے، نہیں چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عمر ابن جموح جب گھر سے چلنے لگے تھے انہوں نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ اب جو صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے دعا مانگی تھی۔ کون سی؟ فرمایا دعا میں اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرمانا، ولا تردنی الی اہلی، اور مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لٹانا۔ یہ دعا مانگی تھی۔ فرمایا خدا کی قسم ہے اب تم جتنی مرضی کوشش کر لو تو اس کا جسم جو ہے وہ واپس نہیں جائے گا، اس لیے اس کو یہیں شہداء کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ تو یہ جذبہ تھا کہ جن لنگڑے ہیں، معذور ہیں، اس کے باوجود جذبہ ہے کہ مجھے جام شہادت مل جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔